السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک نماز ہے، کم سے کم ہی ہم اس نماز کو رمضان مبارک میں تو پڑھنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عباس، یہ روایت ترمذی میں بھی موجود ہے، مشکات شریف میں بھی موجود ہے اور ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو فرمایا کہ چچا جان، میں آپ کو ایک عطیہ دوں، ایک تحفہ دوں، ایک خوشخبری سناؤں؟ تو جو حضور کے چچا تھے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ضرور سنائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک نماز ایسی بتانے والا ہوں کہ جس نماز سے 10 طرح کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جس نماز سے 10 طرح کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ نماز صلاۃ التسبیح کی نماز ہے۔ اس نماز سے 10 طرح کے گناہ معاف ہوں گے۔ پہلے اگلے گناہ معاف، پچھلے گناہ معاف، 2 اگلے گناہ بھی معاف ہوں گے، اس ایک نماز کے ذریعے سے پچھلے گناہ بھی معاف ہوں گے، نئے گناہ معاف ہوں گے، پرانے گناہ بھی معاف ہوں گے، 4 غلطی سے کیے ہوئے گناہ معاف ہوں گے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ معاف ہوں گے، 6 اور چھپ کر کیے ہوئے گناہ معاف، کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ معاف، جو گناہ کھلم کھلا کیے وہ بھی معاف، جو چھپ کر کیے وہ بھی معاف، 8 صغیرہ گناہ بھی معاف ہوں گے، کبیرہ گناہ بھی معاف ہوں گے، 10 یہ 10 طرح کے گناہ صلاۃ التسبیح کی نماز سے معاف ہوتے ہیں۔ اور صلاۃ التسبیح کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے چچا کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ نماز چھوٹی نماز تو نہیں ہو سکتی، لیکن میں اس لیے بتاتا ہوں کہ کم سے کم ہم رمضان میں تو اس نماز کو پڑھیں۔ حالانکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم ہر دن اس نماز کو پڑھنا، ہر دن نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک دن اس نماز کو پڑھنا، ہر ہفتے یعنی ہر جمعہ اس نماز کو پڑھنا، اگر ہر جمعہ نہ ہو سکے، ہر ہفتہ نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھنا، مہینے میں بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم سال میں ایک مرتبہ تو اس نماز کو پڑھنا۔ یہ حضور کی دلی خواہش ہے، لیکن وہ ہم سے نہ ہو تو کیسا؟ تو رمضان مبارک میں اس نماز کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس نماز کا طریقہ کیا ہے؟ اس نماز کا طریقہ جو ترمذی کے اندر وہ یہ ہے کہ 4 رکعت نفل پڑھنا ہے۔ یہ 4 رکعت نفل ہے۔ نیت کس طرح کرنا ہے؟ نیت آپ اس طرح کریں کہ میں تسبیح کی 4 رکعت نفل پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں، تسبیح والی 4 رکعت، تسبیح کی 4 رکعت پڑھتا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، رخ میرا قبلے کی طرف، اللہ اکبر، بس یہ نیت ہے، بس اتنی سی آپ کو نیت کرنا ہے۔ اور اس کے بعد 4 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے، یہ نفل ہے۔ اور کب نہیں پڑھنا ہے آپ کو؟ 3 وقت میں آپ کو نہیں پڑھنا ہے، 3 وقت میں، صبح جب سورج نکلتا ہے جب آپ کو نہیں پڑھنا ہے، دوپہر میں زوال کے وقت آپ کو نہیں پڑھنا ہے، عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک آپ کو نہیں پڑھنا ہے۔ ان 3 وقتوں کے علاوہ آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہو یا پڑھ سکتی ہو، کبھی بھی جب آپ کا دل کرے جب پڑھ سکتے ہو، بس ان 3 وقت میں آپ کو یہ نماز نہیں پڑھنا ہے۔ تو اس نماز میں ایک کلمہ پڑھا جاتا ہے، وہ کلمہ سب کو یاد ہے، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اور بڑا پڑھنا چاہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وہ بھی نہیں پڑھ سکے تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پورا پڑھنا ہے، آپ اتنا بھی پڑھیں گے تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ 4 رکعت نماز نفل کی نیت باندھنا ہے، ایک سلام کے ساتھ، 2 سلام نہیں، ایک سلام کے ساتھ۔ تو ہر رکعت میں آپ کو یہ کلمہ 75 مرتبہ آپ کو ہر رکعت میں، ایک رکعت میں آپ کو پڑھنا ہے۔ آپ کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے آپ نیت باندھیں، نیت باندھنے کے بعد آپ نے ثنا شروع کی، ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو یہ کلمہ، یہ ترمذی کے اندر جو طریقہ ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، تو ثنا کے بعد آپ کو 15 مرتبہ اس کلمے کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور گنیں گے تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی، بلکہ کیا کریں، آپ ہاتھ کو دبا لیں، وہیں ہاتھ کو دبا لیں، گنیں گے تو نماز ہی ختم ہو جائے گی، تو آپ ہاتھ کو دبا لیں۔ اب یاد نہیں رہتا ہے، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یاد نہیں رہتا ہے، اس لیے میں ان کو کہتا ہوں اس لیے یاد نہیں رہتا ہے کہ آپ کو پڑھنے کی عادت نہیں ہے۔ جب پڑھنے کی عادت ہوگی تو کبھی نہیں بھولیں گے۔ اب گھر میں بریانی بناتے کبھی بھولے کیا؟ گھر میں کھانا بناتے، روٹی بناتے تو کبھی بھولے کیا؟ کبھی نہیں بھولے، کیونکہ وہ ہمیشہ کام کرتے ہیں، ہمیشہ کی عادت ہے۔ تو جس چیز کی عادت ہو جاتی ہے اس کو بھولتے نہیں ہیں، جس چیز کی عادت نہیں ہوتی اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو جب بار بار پڑھیں گے، اگر آپ بھول بھی گئے، کوئی غلطی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، آپ پھر سے پڑھیں، آپ پڑھتے رہیں گے، بار کوشش کریں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ بالکل نہیں بھولو گے۔ بھولنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں عادت نہیں ہے، ہمیں اگر عادت ہوگی تو ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ تو اس طرح دبا لیں۔ تو ثنا کے بعد 15 مرتبہ اس کلمے کو پڑھنا ہے، 15 مرتبہ پڑھ لیے، پہلے ثنا، پھر 15 مرتبہ تیسرا کلمہ، پھر آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، پھر کوئی سورت پڑھنا ہے۔ سورت آپ کو کوئی سی بھی پڑھ لینا جو بھی یاد ہے، لیکن تو ترمذی کے اندر جو روایت ہے اور حضور کا جو طریقہ ہے، حضور نے جو حکم فرمایا اور جو حضور صلاۃ التسبیح کی نماز میں جو سورت پڑھتے تھے، وہ پہلی رکعت میں الہاکم التکاثر پڑھتے تھے، سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر سب کو یاد ہے، یاد نہیں ہے تو کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن یہ حضور کا طریقہ میں بتا رہا ہوں۔ دوسری رکعت میں سورہ عصر والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ سورت پڑھتے تھے۔ تیسری رکعت میں سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون یہ پڑھتے تھے، اور چوتھی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ یہ حضور کا طریقہ ہے۔
یہ 4 سورت حضور پڑھتے تھے، تو ہم بھی اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں جس طرح حضور پڑھتے تھے۔ تو آپ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی ایک سورت پڑھیں، سورت پڑھنے کے بعد آپ کو 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، 15 مرتبہ ثنا کے بعد، 10 مرتبہ سورت کے بعد، 10 مرتبہ پھر رکوع میں جائیں گے آپ رکوع میں پڑھنا ہے، 10 مرتبہ آپ رکوع سے اٹھے تو آپ کو اب پڑھنا ہے، 10 مرتبہ پھر آپ سجدے میں گئے تو پڑھنا ہے، سجدے سے ابھی بیٹھتے ہیں جب دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے جو بیٹھتے ہیں 10 مرتبہ آپ کو وہاں پڑھنا ہے، پھر 10 مرتبہ آپ کو دوسرے سجدے میں پڑھنا ہے، پھر آپ کو اوپر ٹھہر جانا ہے۔ اب یہ ایک رکعت ہو گئی، اسی طرح آپ کو ہر رکعت میں پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں ٹھہرتے ہی آپ کو، دوسری رکعت میں، پہلی رکعت میں تو آپ کو ثنا کے بعد پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں آپ کو ٹھہرتے ہی آپ کو 15 مرتبہ کلمہ پڑھنا ہے، اور پھر سورہ فاتحہ، پھر سورت کے بعد 10 مرتبہ، اسی طرح 10 مرتبہ بس آپ کو ٹھہرتے ہی 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہر رکن میں آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کہیں بھول جائیں تو آپ جیسے آپ 10 مرتبہ پڑھنے کے بجائے آپ 8 مرتبہ پڑھیں، 60 مرتبہ پڑھیں، تو آپ کیا کریں، دوسرے رکن میں اس کو ادا کر لیں، اور آپ قوما اور سجدے میں اس کو پورا نہ کریں۔ قوما یعنی دونوں سجدے، یعنی آپ پہلے سجدے میں بھول گئے تو آپ اب جیسے پہلے سجدے میں آپ گئے، آپ بھول گئے تو پہلے سجدے سے جو اٹھ کر بیٹھتے ہیں اس میں آپ کو نہیں پڑھنا ہے، دوسرے سجدے میں آپ کو پورا کرنا ہے۔ اسی طرح آپ رکوع میں بھول گئے تو رکوع سے جب کھڑے ہوتے ہیں اس کو قوما بولتے ہیں، تو اس میں آپ کو نہیں پڑھنا ہے بلکہ آپ کو سجدے میں جا کر پڑھنا ہے، سجدے میں جا کر پڑھنا ہے۔ اگر آپ سجدے میں بھول گئے، سجدے میں نہیں پڑھ سکے، جب آپ کھڑے ہوتے ہو، قیام کرتے ہو تو قیام میں پڑھ سکتے ہو آپ، لیکن یاد رہے قومے میں اور جلسے میں، یعنی دونوں سجدے کے درمیان اور رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو اس جگہ پر آپ کو پڑھنا نہیں ہے، دوسری جگہ پر آپ ایڈ کر لیں۔ اگر آپ نے زیادہ پڑھ دیا تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ زیادہ پڑھ دو گے تو آپ نے 10 کی بجائے 12 مرتبہ پڑھ لیا تو کوئی عذاب آ جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، پڑھ لیا تو کوئی بات نہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ طریقہ ہے، تو اس نماز کو کم سے کم ہمیں رمضان میں تو پڑھنا چاہیے۔ تو کوشش یہ کریں، ہر عورت، ہر مرد، ہر مسلمان اس نماز کو کم سے کم رمضان مبارک میں تو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ تو ویسے بھی آخر عشرہ ہے، اس آخر عشرے میں تو میری درخواست یہ ہے کہ روزانہ اس نماز کو پڑھا جائے، اگر روزانہ نہیں پڑھتے تو کم سے کم طاق راتوں میں اس نماز کا اہتمام کیا جائے کہ طاق راتوں میں اس نماز کو پڑھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔